السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ کی ایگزامس کی تیاری اچھی چل رہی ہوگی۔ ایگزامس کے دن کیونکہ قریب ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک بونس ہوگی جس میں آپ صرف ایک ایسے تیار کر کے 48 ٹاپکس کو پریپیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے آپ کے ایگزامس کی پریپریشن کا۔ اس کے ٹاپکس جو ہیں ایسے کہ وہ ہے انفلیشن، ڈرگ ایڈکشن، ان امپلائمنٹ، اوور پاپولیشن، پاورٹی، ٹیررزم، اسمگلنگ، برائبری، میس کرائسس، ٹریفک پرابلمز، نیپوٹزم، اکاؤنٹیبلٹی، ٹیکس انویژن، ڈپریشن، لوڈ شیڈنگ، ڈاوری، وائلنس، ڈیٹ پرابلم، بلیک مارکیٹنگ، لیگ پولنگ، فیورٹزم، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ہپوکریسی اینڈ پروونشلزم، ریجنلزم، اسٹریٹ کرائمز، انجسٹس، ریلیجیس وائلنس، سوسائڈ اٹیمپٹس، ہپوکریسی، انڈسپلن، مس یوز آف موبائل، مس یوز آف انٹرنیٹ، لیگ پولنگ، الٹریسی، چائلڈ لیبر، کرپشن، کاسٹ سسٹم، ڈیئرنیس، بیگری، ڈکٹیٹرشپ، ڈرگ ٹریفکنگ، ایکسٹریمزم، انرجی کرائسس، اکنامک کرائسس، انوائرمنٹل پولیوشن، فراڈ، سلیوری۔ یہ ہمارے ایسے کی آؤٹ لائن ہے جس میں ہم اپنے ایسے میں کیا کیا لکھنے والے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن ہے، جس میں ہم سب سے پہلے ایک آپ کو جو ایسے ہے جو آپ کا ٹاپک ہے اس کو ہم انٹروڈکشن اس کا دیں گے کہ وہ ہے کیا۔ نمبر 2 ہم اس کے ایول امپیکٹس بتائیں گے کہ سوسائٹی پہ اس کے امپیکٹس کیا ہونے والے ہیں، اس کی پھر وجوہات بتائیں گے، پھر اس کے بعد اس کے سلیوشنز میں کیا کیا ہے کہ کس طرح سے ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا کنکلوژن نتیجہ ہوگا۔ Dash has become one of the major problem around the world, especially in Pakistan۔ کہ جو بھی آپ کا ٹاپک ہے ایسے کا اس کو آپ نے یہاں لکھنا ہے، جیسے آپ کرپشن ہے، بیگری ہے، ڈاوری ہے، کچھ بھی، کہ یہ ایک میجر پرابلم پوری دنیا میں تو ہے لیکن پاکستان میں اسپیشلی یہ پرابلم ہے۔ اٹ از دی انڈیکیشن آف ڈسٹرکشن آف اینی سوسائٹی along with destructive aspects، کہ اس کا جو انڈیکیشن ہے کس طرف لے کے جا رہا ہے سوسائٹی کو، تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اس کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ بھی تباہ کونی ہے۔ اٹ ناٹ اونلی کریٹس ریسٹلیسنس، یہ صرف بے چینی پیدا نہیں کرتا بلکہ یہ انسٹیبلٹی پیدا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ انسیکیورٹی پیدا کرتا ہے نیشن میں۔ اٹ ڈز ناٹ ڈیمیج اے سوسائٹی امیجیٹلی، یہ فوراً سے کسی بھی سوسائٹی یا کسی نیشن کو ڈیمیج نہیں کرتا بلکہ یہ آلسو فار ریچنگ، کہ یہ دور تک جاتے ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں جو بعد میں نظر آتے ہیں۔ اٹ از لائک اے وائٹ ایلیفینٹ، یہ ایک آپ کا ایک ایڈیم ہے کہ ایک سفید ہاتھی کی طرح ہے جو کہ آپ کی قوم کی اسٹرینتھ اینڈ مورل ویلیوز کو جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ دا کامن پیپل آر ہیویلی فیسنگ دس مونسٹر، اس مونسٹر کو جو عام لوگ ہیں وہ زیادہ تر فیس کرتے ہیں۔ پیپل فیل انسیکیور بیکاز اٹ ڈسٹربس پیس اینڈ کام، لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے امن اور جو آپ کی سکھ چین ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اف ڈیش کریپس ان دا سوسائٹی، جو بھی آپ کا ایسے کا ٹاپک ہے اس کو آپ نے اس بلینک میں لکھنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ اگر یہ سوسائٹی میں رینگتا ہوا آ جائے، کریپس کہتے ہیں رینگنا، آہستہ آہستہ آنا، اٹ ایٹس پیس آف مائنڈ آف پیپل اینڈ میک دیم انسیکیور، یہ لوگوں کے دماغ کا جو امن ہے، سکون ہے، اس کو خراب کرتے ہیں، انہیں انسیکیور بناتے ہیں، ایز ویل ایز اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری، اس کو بھی جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، آپ کی اکنامک گروتھ کو، آپ کے ملک کی ڈیولپمنٹ کو، وہ بھی رک جاتی ہے۔ If the evil of dash is not nipped in the bud, it may spread rapidly like a wildfire۔ Nipped in the bud، یہ ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دبا دینا، زمین میں دبا دینا، جڑ سے ختم کر دینا۔ انہوں نے کہا اگر اس برائی کو اگر ہم جڑ سے ختم نہیں کریں گے تو یہ اس طرح پھیلے گا جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ It is an everlasting epidemic that deprive people from mental, physical, spiritual, moral and economic health and of territorial integrity as well۔ یہ لوگوں کے جو ہے مینٹل، فزیکل، اسپریچول، یہ اکنامک ہیلتھ جو ہے اس کو بھی خراب کرتا ہے، آپ کی جو ٹیریٹوریل جو آپ کی انٹیگریٹی ہے، آپ کی ہارمونی ہے، اس کو بھی یہ خراب کرتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ The evil of dash is going in its network. There is no area or community which is safe from it۔ کہ یہ ایک نیٹ ورک کی طرح یہ برائی جو ہے، کوئی بھی برائی ہے جو آپ کا ایسے کا ٹاپک ہے
وہ برائی جو ہے وہ آپ کی نیٹ ورک کی طرح سوسائٹی میں پھیل رہی ہے، اور کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی ایریا ایسا نہیں ہے جو اس سے بچ سکے. اس لیے اف اٹ از ناٹ پراپرلی چیکڈ اٹ کین ڈسٹروائے ہارمنی، مورل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ آف آ نیشن. اگر اس کے اوپر پراپر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا گیا تو یہ آپ کے ملک کی گروتھ کو، ہارمنی کو، آپ کی مورل ویلیوز کو ٹوٹلی ڈسٹروائے کر دے گا. پھر اس کے بعد ایک سینگ ہے ولیم گولڈنگ کی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ مین پروڈیوسز ایول ایز بی پروڈیوسز ہنی. انسان ایسے ہی برائیاں پیدا کرتا ہے جیسے شہد کی مکھی شہد پیدا کرتی ہے. اب ہم یہاں پہ اپنے جو ٹاپک کے جو بھی پرابلم ہے اس کے جو وجوہات ہیں، اس کے کازز ہیں، وہ بیان کریں گے کہ مین اس کی روٹس کیا ہیں، کس وجہ سے وہ سوسائٹی میں پھیل رہی ہے. دا مین کازز آف دا سوشل کینسر آر illiteracy, miserable poverty, poor economic system, instability, lack of implementation of law and order, poor governance and policies, uncertainty, exploitation of poor from rich. یعنی کہ غربت ہے، ناخواندگی زیادہ ہے، پالیسیز اچھی نہیں ہے، قانون نہ ہونے کے برابر ہے، غریبوں کا استحصال بہت زیادہ ہو رہا ہے، امیروں سے امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، ملک میں انسرٹینٹی زیادہ ہے. یہ وجوہات ہیں. اب یہاں پہ ہم اس پرابلم کے سلیوشنز کو ڈسکس کریں گے. دی پرابلم آف ڈیش، جو بھی ٹاپک ہے آپ کے ایسے کا وہ یہاں لکھیں گے. دا پرابلم آف ڈیش کین بی کنٹرولڈ تھرو ویل پلاننگ، systematic strategies and the role of public along with NGOs. We can eradicate this problem by following the teachings of Islam. We should also cooperate with one another to finish this evil from root. کہ ہمیں چاہیے کہ پلاننگ کے تحت چلیں، اسٹریٹجی بنائیں، NGOs کی ہیلپ لیں، لوگوں سے جو ہے وہ کوآپریٹ کریں، اور سب سے اہم اور ضروری چیز اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو فالو کریں، ان کو اپنے جو ہے پکڑ، ان کے اوپر اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط کریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. دا ایکیوزر شوڈ بی گیون اسٹرکٹ پنشمنٹ. اور جس نے بھی اس جرم کا ارتکاب کیا ہے یا جو سوشل ایول ہے جس کی وجہ سے بھی وہ آئی ہے سوسائٹی میں، نیشن میں، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے. ان دس فاسٹ گروئنگ ایرا، اس تیزی سے بڑھتے ہوئے جو آپ کا دور ہے، اس میں سوشل میڈیا کین ہیلپ الاٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دی سوشل کینسر آف ڈیش. جو بھی پرابلم ہے آپ کی، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جو ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا لوگوں کو اویئر کر سکتا ہے کہ اس پرابلم سے اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے، یا اسے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئے گی، اور آپ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ کے کسی کام آتی ہیں، تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں. اور اگر کوئی ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. آپ سب کی لیے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.